آج کل آپ کو پتا ہے جو یہ سلسلہ چل نکلا ہے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، پچھلے 2 ہفتے سے کے پی میں اور جی بی میں آپ نے دیکھا کتنی تباہی ہوئی ہے۔ بنیر کے اندر 300 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور وہ سیلاب کے جو پتھر آ رہے ہیں پہاڑوں سے، وہ تو پیرامڈز کے پتھر لگتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پتھر، ان کو تو کرین بھی نہیں اٹھا سکتی، اور وہ پانی کے بہاؤ پہ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے آگے پورے پورے گاؤں ملیا میٹ ہو رہے ہیں۔ کراچی میں بھی اس ہفتے بارش ہوئی اور آپ نے دیکھا جو تباہی پھیلی ہے۔ جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی شہادت کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنائے، اور لواحقین کو صبر دے اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے۔ بہرحال یہ لمحہ فکری ہے، اور میں بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آج پھر کر رہا ہوں کہ پاکستان کے لیے اس وقت دہشت گردی سے بھی بڑا مسئلہ کلائمیٹ چینج کا بن چکا ہے۔ یہ ہر سال اب اسی طریقے سے ہوا کرے گا، کلاؤڈ برسٹ بھی ہوں گے، گلیشیئر بھی پھٹیں گے۔ ابھی تو گلیشیئر پھٹا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہے، اللہ بھلا کرے اس چرواہے کا جس نے رات کے وقت فون کر کے گاؤں کو آگاہ کر دیا، ورنہ وہ پورا کا پورا گاؤں جو ہے وہ اس طریقے سے صفحہ ہستی سے مٹ جانا تھا۔ ابھی تو چلے ان کی بلڈنگز گئی ہیں، جانے تو بچ گئی ہیں۔ تو اب گورنمنٹ کو دہشت گردی سے زیادہ اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دہشت گردی سے اتنے لوگ شہید نہیں ہوں گے جتنے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہر سال یہ سیلاب آئیں گے، اور ہر سال اس طرح کے آپ کو واقعات سننے کو ملیں گے۔ یہ اتنا بڑا ایک خرابی والا ایلیمنٹ ہو چکا ہے، چونکہ ہم نے کاربن اتنی زیادہ جلائی ہے، فاسل فیولز جلائے ہیں، اور حملے سے مراد انسانیت نے۔ ویسے تو یہ بڑے ملکوں کے گناہوں کی سزا ہم کاٹ رہے ہیں جی۔ پہلے نمبر کے اوپر چائنا ہے، 31% دنیا میں جو دھواں اٹھتا ہے نا وہ چائنا سے اٹھتا ہے۔ پہلے نمبر پہ چائنا ہے، دوسرے نمبر پہ امریکہ ہے 13%، 13%، اس کے آدھے سے بھی کم ہے۔ اس کے بعد انڈیا کا نمبر آتا ہے، اور پھر باقی ملکوں کا۔ پاکستان تو بےچارہ کہیں آخر میں آتا ہے، لیکن ذلت خواری سب سے زیادہ ہم لوگ کاٹ رہے ہیں، انڈیا بھی کاٹ رہا ہے۔ لیکن ان امیر ملکوں کے تیل جلانے کی پاداش میں تکلیف ہم غریب ملک اٹھا رہے ہیں۔ اربوں ڈالرز کا ہر سال نقصان ہو رہا ہے۔ یو این او کے فورم کے اوپر اسی طریقے سے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جتنی کانفرنسز ہوتی ہیں، وہاں ہمارے پرائم منسٹر کا کام ہے کہ رونا روئے کہ آپ لوگوں کے گناہوں کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، ہمارا یہ نقصان آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے۔ ویسے تو امداد کر رہے ہیں، لیکن جتنا نقصان ہے اس کے مقابلے میں تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بار بار رونے کی ضرورت ہے، اور ملک کے اندر بھی لوگوں کو تھوڑا اویئر کریں کہ اب ندی نالوں کے کناروں کے اوپر مکان نہ بنائیں، سب سے ضروری چیز ہے۔ نمبر 2، اپنی فیملی کو لے کر اس قسم کے موسم میں ذلت اور خواری میں نہ لے کے جائیں۔ وہاں پہ جو زندہ سلامت بھی واپس آتے ہیں وہ بھی 12 15 گھنٹے کی ٹریفک پھنستی ہے۔ اب مجھے بتائیں، بیوی بچے آپ کے ساتھ ہیں، 15 گھنٹے ٹوائلٹ جانا پڑ جائے، اور ایشوز عورتوں کے ساتھ جڑے میں ہیں، وہ بیچاری کس طرح گزارا کریں گی؟ پھر سیکیورٹی ایشوز، جیب کو اترے پہنچ جائیں گے اور ہتھیا لیں گے آپ سے گن پوائنٹ کے اوپر۔ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ تو فیملی ہیڈز کا بھی کام ہے کہ خدا کے لیے اس قسم کے موسم میں اوائڈ کریں وہاں جانا، اور حکومت کا کام ہے کہ بار بار لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ باقی جو توہمات چل رہی ہیں وہ بڑی دکھ کی بات ہے۔ مجھے ارشاد بھائی نے ویڈیو دکھائی کہ کشمیر میں ایک پل کے اوپر کھڑے ہو کر ایک بندے نے بکرا ذبح کیا، اور وہ اس نے جو ہے وہ اس بہتے ہوئے دریا میں پھینک دیا جو برساتی نالا آ رہا تھا، اور وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ دریا جو ہے اس کو آپ قربانی پیش کریں گے تو دریا رک جائے گا۔ اس طرح دریا رکتے ہیں بھائی، دریا رکتے ہیں ڈیم بنانے سے بھائی، اس طرح نہیں رکتے۔ اسی طریقے سے کل ایک ویڈیو آئی کہ جی وہ پیچھے سے ریلا آ رہا ہے اور ایک بندہ قرآن پاک لے کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور ربوں ہی رک گیا، اللہ دے بندے ہو، ٹھیک ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں جی زندہ معجزہ ہو گیا، لوگوں نے ویلاگز بنا دیے ہیں۔ اللہ سے ڈر جاؤ یار۔ صحابہ کرام جنگ یمامہ میں جن کے سینوں میں قرآن تھے 700، وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس طرح مصحف سامنے کرنے سے کسی آیت حدیث میں نہیں لکھا کہ سیلاب ٹل جائے گا۔ یہ کون سی توہمات ہیں جن کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں؟ پھر بنیر کے اندر جو سب سے مشہور دربار ہے، جس طرح لاہور میں داتا دربار ہے،
کراچی میں عبداللہ شاہ غازی، اب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں جی عبداللہ شاہ غازی کہہ رہے ہیں کہ جی میری ذمہ داری صرف سمندر روکنے کی ہے، بارش کا پانی میرے تو اتے ہے، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، بابا جی آپ مان گئے ہو۔ دادا صاحب نے بھی ہاتھ چوکتے نے، بر امام بھی آپ نے دیکھ لیا جو تباہی اسلام آباد میں بھی ہوئی، نالا لئی ہر سال تباہی کرتا ہے۔ تو بنیر کے اندر پیر بابا دربار ایک مشہور ہے، وہاں پہ کسی کو نزلہ زکام بھی ہو جائے نا تو وہ بچے کو لے کے اس دربار پہ پہنچ جاتے ہیں، وہ دربار ملیا میٹ ہو گیا، اس کے ساتھ مسجد تھی، اتنا اتنا کیچڑ وہاں پہ آپ نے دیکھ لیا، تو پیر بابا نہیں کام آئے۔ تو اب بھی ہوش کے ناخن لیں، ان چیزوں سے باہر نکلیں، توہمات کی بجائے آپ سائنٹیفک فیکٹس کو دیکھیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، اس عقل کو استعمال کریں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ پر توکل کر لیا کروں یا اونٹ کو باندھا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ اب کوئی صوفی ہوتا تو وہ رسول اللہ کو مشورہ دیتا کہ یا رسول اللہ آپ کا کیا اللہ پہ یقین نہیں ہے؟ اونٹ کو کیوں باندھیں جب اللہ سنبھالنے والا ہے؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کو تو پتا تھا کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب آپ اختیار کریں گے، اس کے بعد مسبب الاسباب کی مدد بھی آئے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں اور آپ کی پیاس ختم ہو جائے، 100 دفعہ الحمدللہ پڑھیں تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے، اس طرح نہیں ہوگا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آئیں گی، خوشیاں بھی آئیں گی، غم بھی آئیں گے، ہم نے گیون سرکمسٹانسز میں اپرچونٹیز کو بنانا ہے۔ کراچی کے لوگوں کا پانی کا مسئلہ ہے، اللہ کے بندو اتنی بارشیں ہوئی ہیں، ایک بارش کا پانی تم اگر بارش چوس کنویں بنا کے وہاں پر سٹور کر لو، پورے سال کے لیے کافی ہے۔ یہ بھی گورنمنٹ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ڈیمز کا پانی آپ کب تک استعمال کریں گے؟ واٹر ٹیبل کہاں پہ چلا گیا؟ ہمارے جہلم شہر میں 10-12 فٹ کے اوپر پانی نکلتا تھا، آج وہ واٹر ٹیبل جو ہے وہ 50 سے 60 فٹ پہ چلا گیا۔ اسلام آباد میں جب میں نے پہلی دفعہ بورنگ کروائی تھی تو 180 فٹ کے اوپر پانی نکلتا تھا، اب وہ 300 فٹ پہ چلا گیا۔ تو واٹر ٹیبل تو دن بدن نیچے جا رہا ہے، لیکن اگر بارش چوس کنویں بنائے جائیں اور کوئی اتنا خرچہ بھی نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنے گھر میں بنا سکتا ہے، ایک محلے میں ایک گھر میں بھی وہ کنواں ہو جس میں بارش کا پانی چھت سے پرنالے سے جو نکلتا ہے تھوڑا سا نکالنے کے بعد سٹور کر لیا جائے، دوبارہ اس کنویں میں ڈال دیں تو زمین چوس لیتی ہے وہ، تو پورے محلے کا واٹر ٹیبل جو ہے وہ پورے سیزن کے لیے چڑھ جائے گا۔ ٹیچر عثمان کے نام سے ایک بھائی ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، انہوں نے کئی مدارس میں بھی جا کے بارش چوس کنویں بنائے ہیں، میں نے ان کی ویڈیو کو شیئر بھی کروایا تھا۔ تو اس طرح کے انڈیویجولز ہیں جو اپنے لیول کے اوپر لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ گورنمنٹ لیول کا کام ہے کہ اس طرح کے والنٹیئرز کو لیں، ان کی قدر کریں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے ایشوز ختم ہو جائیں گے۔ ڈیمز بنائیں، ابھی دیکھیں چائنا جو ڈیم بنا رہا ہے 80 کروڑ لوگوں کے لیے ایک ڈیم بجلی دے گا، 80 لاکھ نہیں سرکار، 80 کروڑ، اندازہ کریں اتنا بڑا ڈیم وہ بنا رہے ہیں اربوں ڈالرز لگا کے، اور ہم یہاں پر جو ہے وہ بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں۔ جس ملک کے اندر اتنی بارشیں ہوتی ہیں، جس ملک کے اندر 330 دن سورج نکلتا ہے، سولر پلیٹس کی اتنی اپرچونٹی موجود ہے، وہ ذلیل ہو رہے ہیں بجلی کے بلوں کے اوپر۔ تو گورنمنٹ کا کام ہے، میں تو ایجوکیٹ کرتا رہتا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے، اور یہ میں کسی کے کہنے پہ نہیں کرتا، چونکہ میں انجینئر ہوں، میری فیلڈ ہے، سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اس لیے میں کرتا ہوں، ورنہ یہ کام کسی کے کہنے پہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جن لوگوں کے کہنے پہ یہ کام کرنا ہے ان بیچاروں کو تو ہم ایجوکیٹ کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا گائیڈ کرنا ہے کہ جی آپ یہ بتائیں، ان بیچاروں کو تو ہم اس پلیٹ فارم سے چیزیں بتاتے ہیں کہ یار یہ اپنی اصلاح کرو، یہ درست کرو، یہ درست کرو۔ یہ میرا اپنا ذاتی شوق ہے، جو چیزیں میں وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں۔